بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے اور یہودیوں کے نزدیک اس تابوت کی کیا اہمیت ہے، یہودی کیوں ہزاروں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث نسل در نسل آپ کے بعد آپ کی اولاد کے پاس رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس لحاظ سے ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ اس میں تورات شریف اور خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ حضرت جب بنی اسرائیل کفار کے لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے تو اور خوف سے ان کے دلوں میں دل دھڑکنا شروع ہو جاتے تھے خوف سے، تو وہ اس صندوق یا باکس کو آگے رکھ لیتے تھے، اور اس صندوق میں سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا، اور ان کے دلوں میں مضبوطی آ جاتی تھی۔ اور جیسے جیسے یہ صندوق آگے بڑھتا تو آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوتی تھی۔ جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے باقاعدہ فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر جو بھی دعائیں مانگتے تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلائیں اور وبائیں ٹل جاتی تھیں۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں بدعمالیاں حد درجے تک پہنچ گئیں، اور اسی وجہ سے ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، اور وہ اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ پھر انہیں یعنی کہ ان بے ایمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا اور وہ اس صندوق کو لے کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ آپ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور شرط یہی ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مقدس صندوق آ گیا۔ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی پر رضامندی کا اظہار کر دیا، اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سورۃ البقرہ سپارہ 2 آیت نمبر ہے 248۔ اس میں آپ کا ترجمہ سنا رہی ہوں۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا
جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس صندوق میں کیا تھا؟ تو اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے نالین پاک، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ منو سلوا۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام کے کچھ تصویری خاکے بھی۔ تابوت سکینہ حاصل ہونے پر اس قوم کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی، لیکن ان کے اعمال ویسے کی ویسے ہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور اس وقت یہ قوم خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتی تھی، تو تابوت سکینہ کو بھی ایک خیمے میں رکھ دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ یعنی کہ محل تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور جس کو بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا اور اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے انبیاء کرام یا سب سے بڑے کوئی عالم وغیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں رکھ دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا دور آیا تو یہ قوم بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو چکی تھی، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بے دردی سے اس قوم نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا، یعنی بنی اسرائیل سے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے ایک بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کر دیا اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا دیا۔ یہ اس بات کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا اور نافرمانیاں کی، اور بیت المقدس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، اور اس میں سے وہ بخت نصر تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر سب سے کڑا وقت تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا، اور تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھین لیا گیا۔ یہودی قوم جو تاریخ میں سب سے بہترین اور لاڈلی قوم تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی قوم تھی، لیکن کیونکہ یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ناشکرے پن کی وجہ سے اور ہر بات میں من میخیاں نکالنے والی قوم تھی، اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ملعون ہو گئی اور پوری دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ اب یہودی دوبارہ سے اس تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کوشش میں، اس تلاش میں انہوں نے اربوں ڈالر بھی خرچ کر دیے ہیں، لیکن تابوت سکینہ اب تک کسی کو نہیں ملا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو میری اسلامک انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔